رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میرا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، میرا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے اور وہ اسی سے راضی ہوں گے کہ جو ان کا ہو کے رہے گا۔ حضرات گرامی یہاں 3 مثالیں انہوں نے اور دی ہیں، لیکن اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں چونکہ یہ مسئلہ لمبا ہو گیا، لیکن 3 مثالیں آہستہ آہستہ میں عرض کر دوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہرن بکری سینگ دونوں کے ہیں، ٹانگیں 4 ہیں، چمڑا اور بال ہے، غذا بھی ایک جیسی، پانی بھی ایک جیسا ہے، غذا بھی، وہ بھی جنگل میں یہ بھی جنگل میں، وہ بھی پانی پیے یہ بھی پانی پیے، وہ بھی پتے کھائیں یہ بھی پتے کھائیں، وہ بھی گھاس کھائے یہ بھی گھاس کھائے، لیکن جب غذا کا ماحصل خارج ہو تو ایک کے پیٹ سے مینگنیاں نکلتی ہیں اور دوسرے کے پیٹ میں کستوری بن جاتی ہے۔ تو کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ تم سینگ دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ میری بہن ہے، دونوں کان دیکھ کر کہتے ہو کہ لے میری خالہ ہے، میں کرتی تو تم کیا سمجھتی ہو چاچی ہے میری؟ شکل ہم تمہارے لیے اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان لڑائی نہ ہو، لیکن جب ہم حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں گے تو پھر تم اور ہو اور وہ اور ہیں۔ اور اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن سے بشریت میں زندگی کے روز و شب گزارنے والوں بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ میری حقیقت میرے رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا، لم یعرفنی حقیقتاً غیر و ربی، میں جانوں اور میرا رب جانے، تم نہیں جان سکتے۔ اور بتانا بھی چاہوں تو وہ اس جگہ وہ اس مقام کی بات ہے جہاں آپ کی رسائی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھانا بھی چاہوں تو متشابہات میں سے ہے، متشابہات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری نہیں۔ متشابہات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری نہیں۔ مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، انتہائے نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس طرح یہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ متشابہات میں سے نا، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اور حقیقت مصطفیٰ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ ہم اتنا ایمان رکھیں گے اور رکھتے ہیں اور رہے گا کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کی حقیقت بنائی ہے وہ ہمارے ادراک سے وراء الورا ہے، اس پر ایمان ہے، سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ حضرات گرامی یہی تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثالیں دے کر ارشاد فرمایا کہ مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، غلامی کی زنجیر اور غلامی کی رسی، غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مصطفائی زندگی اختیار کرو تاکہ کائنات میں تم معزز ہو جاؤ۔ حقیقت مصطفیٰ نہ جانو بلکہ شریعت مصطفیٰ کو سمجھو، اور جب مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھو گے تو پر قریب جاؤ گے۔ تو یہ صرف قال کی منزل ہے جو قول رسول ہے۔ جب قول رسول سمجھو گے تو آپ کی رسائی فعل رسول تک ہوگی، قول رسول سے گزرو گے تو فعل رسول پر پہنچو گے۔ جب قول اور فعل یہ اخلاص کے ساتھ حد کمال کو پہنچیں گے تو پھر حال رسول سے واسطہ پڑے گا۔ حال رسول کے لیے الفاظ نہیں ہیں، قول رسول کے لیے بھی الفاظ ہیں، اعمال رسول کے لیے بھی الفاظ ہیں۔ حال رسول احساسات ہیں، یہ وجدانی کیفیت ہے۔ کیفیتیں جب حرف میں آئیں تو کیفیت نہیں رہتی، لہٰذا کیفیت حرف میں نہیں آ سکتی اور حرف کیفیت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قول ان کے فعل سے زندگی بنتی ہے، اور جب زندگی مکمل ہو جائے اقوال میں، افعال میں، کردار میں، گفتار میں، پھر حال رسول سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور قول دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولو، عمل دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولو، نقش پا دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولو،
نبی کی محفل دیکھنی ہو تو آنکھیں کھولو، نبی کا فرمان سننا ہو تو آنکھیں کھولو اور کان متوجہ کرو، نبی کا حال دیکھنا ہو تو گم ہو جاؤ رسول کریم کے حال میں، اور جب حال مل جائے تو تم بھی بے حال ہو جاؤ گے، جب تم ہی بے حال ہو تو حال کیا بتاؤ گے؟ وہ ایک ہی ذات ہے کہ حال میں رہ کر دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، عقبہ بھی ہے، عقبہ بھی ہے، عالم لاہوت بھی ہے، ناسوت بھی ہے، چونکہ ناسوت میں محبوب ہے، لاہوت میں محبوب ہے، رابطہ ادھر بھی ضروری ہے جو حال کا معاملہ ہے، اور ناسوت میں اپنی امت ہے، یہاں بھی ضروری ہے کہ امت ادھر رہتی ہے، نبی ادھر بھی ہے، نبی ادھر بھی ہے، ادھر حال سے ہے، ادھر قال سے ہے، ہم چونکہ یہاں ہی رہتے ہیں اس لیے ہمارا تعلق حال اور قال سے ہوگا، اور اسی کا نام شریعت ہے، اور جب شریعت اپنے فیضان انڈیل دیتی ہے تو پھر طریقت شروع ہوتی ہے۔ طریقت صرف الفاظ ہے، جو اس کے اندر کیفیت ہے اس کے لیے لفظ نہیں ہوتا، یہ محسوسات ہے اور محسوسات کے لیے لفظ نہیں ہوتے، یہ صوفی کا دل جانتا ہے، عاشق کا دل جانتا ہے، عاشق کا دل جانتا ہے، ورنہ ابو ہریرہ سے پوچھو، یہ آخری جملے میرے، کہ ابو ہریرہ کو نبی پاک نے فرمایا جاؤ نا گھر کا بھی خیال رکھو، دیر سے ملو نا، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، گئے اور واپس آ گئے۔ یہ ایک درس میں پہلے ہی بیان چکا ہے لیکن ضمناً پھر عرض کر دوں، واپس آئے، بلا ابو ہریرہ آپ گئے نہیں؟ گیا تو تھا، پھر رکے نہیں؟ رکا تو تھا، لیکن ابھی گئے اور ابھی آئے؟ ہاں گیا تھا لیکن زمانے کے بعد واپس آیا، ایک زمانے کے بعد واپس آیا ہوں۔ اور حضرت جامی اللہ غنی قدس سر سامی وہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے محبوب کو دیکھوں تو حضرت ابو ہریرہ کی کیفیت یہ تھی کہ اگر میں 1000 دفعہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو پھر اندر سے آواز آتی ہے ایک بار اور دیکھ لیں، منوزم مارزو باشد کہ یک بار دیگر بھی نہ۔ تو حقیقت دوستو یہ سارا معاملہ محبت کا ہے، عشق صادق کا ہے اور کیفیت کا ہے، اور جب تک عشق غالب نہ ہو انسانیت کے جوہر کھلتے نہیں ہیں، جب تک محبت رہنما نہ ہو محبوب نہیں ملتا، اور جب تک عشق جلائے نہ تقوی کا لباس ملتا نہیں ہے۔ تو آپ چونکہ تمام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہیں، اور سنی ہونے کا آسان ترجمہ ہے کہ عشق رسول میں گم جانے کا نام ہے، ایک ایسا طبقہ کہ جو اپنا ہوش، اپنا خیال، اپنی چاہت، اپنی طبیعت، اپنی عادت، اپنی خو و خصلت نہیں رکھتا، جو ہے محبوب ہی کا ہے، یہی سنی ہونے کی بڑی دلیل ہے، ورنہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حیدر کرار، تمام صحابہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اس قدر محو ہو چکے تھے کہ ان سے جو بات کوئی سنی جاتی تو خوشبو رسول ہی آتی تھی۔ حضرات ہمیں اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک جب تک زندگی ہے، ہر آدمی کی اپنی قیامت ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی قیامت شروع ہو ہی جاتی ہے، تو قیامت تک ہمیں وہ قیامت نہ سمجھو، وہ جو عشر برپا ہوگا، جب اپنی موت آئے گی تو وہ قیامت ہے، اور ہر ایک کو قیامت تک نبی پاک کی غلامی میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین بحرمت سید المرسلین، یہ تمام حاضرین اور یہ تمام ناظرین و سامعین جو سامنے تشریف فرما ہیں، علماء، فضلاء، دانشور، صوفیاء، یہ تمام دوست جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور نور ٹی وی کے دیکھنے والے، نور ٹی وی کے ذریعے پیغام حق اور سوز و گداز کی کیفیت کو محسوس کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ سب کی دنیا اور آخرت روشن فرما، سب کے دلوں کو نبی پاک کی محبت کا قیدی بنا، اور سب کو ظاہراً باطناً اپنے نور سے منور فرما۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا